السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں جو گورنمنٹ کے حالات ہیں انتہائی مخدوش ہیں۔ ملک میں غربت کا دورہ ہے اور انتہائی مصائب اور تکلیف دہ زندگی کا لوگوں کو سامنا ہے۔ حکومت ہے کہ وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے اور مختلف طریقوں سے عوام کو تنگ کیے جاتی ہے۔ ٹیکسز کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں ایک طوفان ہے جس نے ہمارے غریب عوام کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ اب سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ وہ انگریز کا قانون جو پاکستان کو آزاد ہونے کے بعد آج تک تبدیل نہ ہوا تھا، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش میں ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ تبدیل کرنے کے حق میں تو تمام ملک کے عوام ضرور ہیں، ضرور چاہتے ہیں کہ اس قانون کو تبدیل کر دیا جائے جو کہ غلامی کے دور میں انگریز نے لاگو کیا تھا، اور آج تک ہم اسی قانون کے تحت اپنے ملک کو چلا رہے ہیں، اور اسی طرح کا سسٹم جو ہے آج تک ہمارے نظام کا حصہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تو اس میں اسلامی قوانین کا نفاذ آج تک کیوں نہیں ہو سکا اور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور اس کے لیے سوائے چند ایک لوگوں کے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ صرف ایک پاکستان میں جماعت ہے، جماعت اسلامی، جو نفاذ اسلام کے لیے شروع سے سرگرم عمل ہے اور اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ لیکن اس میں بھی کچھ کالی بھیڑیں داخل ہو چکی ہیں جو اس نے جماعت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ لوگوں میں جماعت کی طرف جانے کا کوئی رجحان نظر نہیں آتا۔ جماعت کے سرکردہ حاضر لیڈران کی وجہ سے، ان کے رویوں کی وجہ سے، ان کی باتوں میں اور ان کے اعمال میں فرق ہونے کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیں کہ منافقت کی وجہ سے، ساری جماعت کے لوگ برے نہیں ہیں۔ میں ان میں سے صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جماعت میں ایسا کردار ادا کیا ہے کہ جماعت کو فعال نہیں ہونے دیا گیا۔ جس طرح ایکٹیو جماعت تھی پہلے، فعال تھی آج سے 50 سال پہلے یا 30-40 سال پہلے، اب وہ سسٹم بالکل نہیں رہا۔
اور قرآن کی کوئی آیت آج تک ساقط ہوئی ہے نہ ہوگی، قیامت تک کے لیے قرآن راہ ہدایت ہے، سرچشمہ رہنمائی ہے۔ اور جب تک ہم اللہ کی آیات کے مطابق اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو نہیں گزاریں گے تو یقیناً ہم کبھی بھی اس دنیا اور آخرت میں سرخرو نہ ہو پائیں گے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں ان آیات کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں، اپنے والدین یعنی اپنے باپ بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا گہرا رشتہ ہے کہ جس کو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو اگر وہ آپ کو راہ حق سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ تم میں سے ان کو اپنا رفیق بنائیں گے، اپنا دوست بنائیں گے، ان سے اپنا تعلق قائم دائم رکھیں گے، جان لو وہی ظالم ہوں گے۔ جان لو وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے اندر پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بہت ہی پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے اگر عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کی مدد کرتا ہے، نہ فاسد لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور فاسد لوگ وہی ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر چلنے سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف، اور ان لوگوں کے خلاف جو ظلم کرتے ہیں ان کو ان کے ظلم سے روکو اور مظلوم کی مدد کرو۔ اور جب تک ہم عملی طور پر یہ جہاد نہیں کریں گے، حق کی بالادستی کے لیے، اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جان و مال کی قربانی نہیں دیں گے، تب تک ہم یاد رکھو فاسقوں کی لسٹ میں ہوں گے۔ میری بات بہت چبھ رہی ہوگی بعض لوگوں کو، لیکن یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ میرے اللہ کے کلام کے الفاظ ہیں، اور اللہ کی بات اٹل ہوتی ہے
اور اللہ جو کہتا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور اس کے علاوہ سب کچھ جھوٹ۔ اور کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے۔ آپ لاکھ قانون سازیاں کرتے پھریں، جب تک آپ اللہ کے قرآن کے مطابق ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں کریں گے، آپ اس دنیا میں ٹھوکریں کھاتے ہی رہیں گے۔ اور یہ عوام اسی طرح ظلم کی چکی میں پستی ہی رہے گی۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جہاں تک بھی ممکن ہو جہاد ہر حالت میں جاری رکھیں۔ اور وہ جہاد کیا ہے؟ اب سب سے بڑا جہاد، جہاد افضل جس کو کہا گیا ہے، وہ ہے اپنے نفس کے خلاف۔ ہمارا نفس ہمیں مختلف طریقوں سے نیک کام کرنے سے روکتا ہے، بدی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم عملی طور پر دوسرا بیرونی جہاد بھی نہیں کر پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔